بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ 3 دوست ممالک کا پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی امداد دینے سے انکار۔ دوست ممالک کے انکار کے بعد پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشن محدود رہ گئے۔ یوکرین میں فوجی آپریشن درست فیصلہ تھا، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روس کو کرارا جواب، امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی امداد کے بل پر دستخط کر دیے۔ القدس پر اسرائیل کی یلغار خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک ہے، عرب لیگ نے خبردار کر دیا۔ سری لنکا میں پرتشدد جھڑپیں، 2,139 سے زیادہ زخمی، وزیر اعظم مستعفی، کرفیو نافذ۔ سری لنکا میں مستعفی وزیر اعظم کا گھر نظر آتش، سیکیورٹی حکام کی فائرنگ، پولیس کی شیلنگ۔ بھارتی پنجاب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے باہر زوردار دھماکہ۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 3 دوست ممالک نے پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی امداد دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشن محدود رہ گئے۔ نجی ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق شہباز حکومت کی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ دوست ممالک نے پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ دوست ممالک کے انکار کے بعد پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشن بھی محدود رہ گئے۔ شہباز شریف کو ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینے پر پہلے ہی رضامندی ظاہر کی جا چکی ہے اور پاکستان IMF سے 18 مئی کو دوحہ میں بات چیت شروع کر سکتا ہے۔ IMF سے مذاکرات سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کو فیول سبسڈی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق مذاکرات سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کو فیول سبسڈی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارت خزانہ کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ IMF سے ایندھن کی قیمت میں اضافے کی شرائط کو جزوی طور پر نرم کرنے کو کہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے ساتھ قرض کو نئے سودوں کو حتمی شکل دینے سے تاخیر ہے، کیونکہ تمام قرضوں کو IMF کے معاہدوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ قبل ازیں بتایا گیا ہے کہ IMF نے شرائط پر پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں کر لیں۔ وزارت خزانہ رواں ہفتے کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بجلی کی فی یونٹ پر دی گئی سبسڈی بھی ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ IMF سے مذاکرات کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 18 مئی سے شروع ہوں گے۔ IMF کے ساتھ قطر میں 10 روز تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں آئندہ بجٹ تجاویز زیر غور آئیں گی۔ حکومت اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر 65 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ پیٹرول پر 21 ارب اور ڈیزل پر 44 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں یوم فتح کی پریڈ سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ یوکرین میں روس کا فوجی آپریشن روس مخالف ایک جارحہ عمل کے خلاف ایک پیشگی اقدام تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنی تقریر کے دوران نہ صرف دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت عوام کی کامیابیوں کی تعریف کی، بلکہ ماسکو اور کیف کے درمیان جاری تنازع کی وجوہات بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کو یہ فوجی کارروائی کرنا پڑی کیونکہ مشرقی ڈونباس کے علاقے میں الگ ہونے والی جمہوریہ کے خلاف یوکرین کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا ہے کہ ہم نے یوکرین میں فوجی انفراسٹرکچر کو کھلتے دیکھا۔ سینکڑوں غیر ملکی افواج ماہرین اپنا کام شروع کر رہے تھے۔ نیٹو ممالک سے جدید ترین ہتھیاروں کی باقاعدہ ترسیل ہو رہی تھی۔
اور روس کے لیے خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فوجی آپریشن کے آغاز کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ روس نے جارحیت کا قبل از وقت جواب دیا۔ یہ ایک خود مختار، مضبوط اور آزاد ملک کا زبردستی، بروقت اور واحد درست فیصلہ تھا۔ انہوں نے ماسکو کی طرف سے گزشتہ سال کے آخر میں واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی کی ضمانتوں پر بات چیت میں شامل ہونے کی کوششوں کی یاد دلائی جو بے نتیجہ نکلی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا جواب، صدر جو بائیڈن کے یوکرین کی امداد کے بل پر دستخط۔ امریکہ نے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف متحدہ محاذ کے قیام کا اشارہ دیتے ہوئے دوسری عالمی جنگ کی طرز کی قرضوں سے متعلق لیز کو دوبارہ بحال کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیے گئے۔ امریکی خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو اس لینڈ لیز پروگرام کی بحالی کی دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ اس پروگرام کی مدد سے دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کو شکست دینے میں مدد ملی تھی۔ واضح ہے کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے یہ دستخط ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب امریکی کانگریس روس کے خلاف جنگ کے لیے مزید اربوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں، جس میں ڈیموکریٹس 40 ارب ڈالر کی فوجی اور انسانی امداد دیں گے، جو کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کے لیے مانگے گئے 33 ارب ڈالر کے پیکج سے زیادہ ہے۔ امریکہ نے حالیہ اقدامات روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے جوابی پیغام کے طور پر اٹھائے ہیں، جنہوں نے پیر کو وکٹری ڈے منایا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امداد میدان جنگ میں یوکرین کی کامیابی کے لیے کافی اہم رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ کانگریس یوکرین کے اگلے امدادی پیکج کی منظوری دے تاکہ یوکرین کی فوجی رسد میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہو پائے۔ امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ ہم کانگریس کی مزید کارروائی کا انتظار کرتے ہوئے اپنی امداد کی ترسیل کو روکنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد ایسا کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قدس پر اسرائیل کی یلغار خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک ہے۔ عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری نے صہیونی حکومت کے ہر اس موقف یا بیان کی پوری طرح مخالفت کی ہے جس کا مقصد بیت المقدس کی تاریخی و قانونی حیثیت کو بدلنا ہے۔ انہوں نے قدس اور مسجد اقصی پر صہیونی حکومت کی حاکمیت اور مالکانہ حق کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قدس کے تحفظ میں فلسطینی قوم کی مزاحمت و استقامت کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشرقی بیت المقدس اور اس کے مقدس عیسائی مقامات پر اسرائیل کے کسی بھی طرح کے حقوق کا دعویٰ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے جسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری طرف اردن کی پارلیمنٹ میں فلسطین سے متعلق کمیٹی نے صہیونی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ کے مسجد اقصی پر اسرائیل کی حاکمیت پر مبنی بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2 ارب مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے نے حکومتی حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ پرتشدد جھڑپوں کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 139 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ جھڑپوں کے بعد کولمبو میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مہندرا راجا پاکسے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنا استعفیٰ صدر کو بھجوا دیا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جھڑپوں میں شدت اس وقت آئی جب حکومت کے حامیوں نے کولمبو میں صدر دفتر کے باہر احتجاج کرنے والے مظاہرین پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا، جس کے باعث درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مستعفی وزیر اعظم کا گھر نظر آتش۔ سری لنکا میں حکومت مخالف مظاہرین نے مستعفی وزیر اعظم سمیت سابق کابینہ کے چند دیگر ارکان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ سری لنکا میں حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ صدر کو بھیج دیا جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ واضح رہے کہ آج ہونے والے پرتشدد ہنگاموں و جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک اور 190 زخمی ہو گئے۔ حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کولمبو میں کرفیو نافذ کر کے فوج کو تعینات کر دیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی پنجاب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے باہر زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت کے موقر نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے باہر زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر موہالی میں واقع ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق تاحال کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی، جبکہ پولیس سمیت دیگر متعلقہ ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی پنجاب پولیس نے 1.5 کلو گرام بارود سے بھری ہوئی دھماکہ خیز ڈیوائس کو تحویل میں لے کر نکارہ بنا دیا تھا اور ساتھ ہی 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری کی آئینی مدت مکمل ہو گئی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم کی ڈیوائس پر گورنر کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ نئے گورنر کی تقرری تک اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی قائم مقام گورنر پنجاب ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹائے جانے کی وزیر اعظم کی ایڈوائس مسترد کر دی تھی۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ گورنر کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ آرٹیکل 101 کی شق 3 کے مطابق گورنر صدر کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔